میری گارمنٹس کی دکان تھی اور بازار میں ایک بوڑھا موچی جوتے سلائی کرتا تھا، اور جب بھی وہ کسی دکان کے آگے بیٹھتا تو دکانداری سے گالیاں دے کر اٹھوا دیتا، اور جب وہ دوسری دکان کے آگے جاتا تو ادھر سے بھی گالیاں کھاتا۔ ایک دن میں نے اسے کچرے سے کھانا اٹھاتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس کا سامان اپنی دکان کے آگے رکھ دیا اور کہا، بابا جی ادھر بیٹھ جایا کرو۔ اور اس کے بعد بابا سامان وہاں رکھ کر واپس نہ آیا۔ تو ایک دن میں نے اس کا سامان والا صندوق کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابے سالے بڈھے، چلو اٹھو یہاں سے، کیا میری دکان کے آگے اپنی بدنما دکان لگا کر بیٹھ گیا ہے؟ ایسے تو گاہک میری دکان کی چکا چوند سے متاثر ہی نہیں ہوں گے اور میری دکان پر آئیں گے بھی نہیں۔ میں اپنے گاہک کو ڈیل کر رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں میرے عزیز اور جان دوست سلیم کی آواز پڑی۔ میں چونک گیا۔ سلیم بہت ہی ٹھنڈے مزاج کا اور شگفتہ انداز میں بات کرنے والا انسان تھا۔ وہ عام طور پر کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے آج اس کا مزاج کس بات پر بگڑا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی کسٹمر کو چھوڑا اور دکان سے باہر نکلا۔ باہر آ کر دیکھا تو سلیم بازار والے موچی بابا پر بگڑ رہا تھا۔ بابا جی افسردگی سے سر جھکا کر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں جوتے مرمت کرنے کا پرانا سا سامان تھا۔ وہ ہر دکان کے باہر اپنا سامان رکھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر ہر بار ہی انہیں دکان والے اٹھا دیتے تھے۔ آج انہوں نے شاید سلیم کی دکان کے آگے اپنا سامان رکھنے کی کوشش کی تھی، جس پر سلیم غصے میں آ گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ اپنے پھٹے پرانے جوتے اس کی دکان کے سامنے لگا دیں گے تو اس کی دکان کی چمک ماند پڑ جائے گی۔ مجھے اس کی سوچ پر افسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے کوئی انجان آدمی کھڑا ہو۔ یہ میرا دوست سلیم ہو ہی نہیں سکتا تھا، جو اپنے برابر کے لوگوں اور امیر کسٹمرز کے سامنے مسکرا مسکرا کر بات کرتا تھا، جو ہر گاہک کو بھائی کہہ کر بلاتا تھا، جو ہنسی مذاق میں بات کر کے چیزیں بیچ لیتا تھا۔ مگر آج ایک بوڑھے بابا پر وہ اپنی زبان کے سارے تیور آزما رہا تھا۔ بابا جی خاموش تھے، ان کی آنکھیں نیچے تھیں، جیسے وہ روز کی بے عزتی کے عادی ہو چکے ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر بابا جی کی مدد کرنی چاہی، مگر سلیم کا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ میرا کافی اچھا دوست تھا، میں اس کے ساتھ دشمنی مول لینے کی غلطی ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آج میں اس کی مخالفت میں جا کر بابا جی کی حمایت کرتا تو اس کا مزاج بگڑ جاتا۔ وہ ویسا ہی تھا، یاروں کا یار اور دشمنوں کا دشمن، جو ایک بار ناراض ہو جاتا تو پھر برسوں بات نہیں کرتا تھا۔ میں دل ہی دل میں بہت کچھ سوچتا رہا، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکا۔ آخر کار میں خاموشی سے اپنی دکان میں واپس آ گیا، لیکن سارا دن میری آنکھوں کے سامنے بابا جی کی بے عزتی کا منظر گھومتا رہا۔ ان کا جھکا ہوا سر، ان کے لرزتے ہاتھ اور سلیم کی سخت آواز میرے کانوں میں بار بار گونجتی رہی۔ کاش میں اس وقت ان کے لیے کچھ کر پاتا، کاش میں اپنے دوست کی پرواہ نہ کرتا اور ایک مجبور انسان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، نہ گاہکوں میں دل لگ رہا تھا اور نہ ہی کپڑوں کی سیل میں مزہ آ رہا تھا۔ میں نے مالی طور پر بابا جی کی مدد کرنے کی کئی بار کوشش کی، کبھی چھپ کر ان کے سامان میں پیسے رکھ دیے، کبھی سامنے آ کر کچھ دینے لگا، مگر بابا جی نے ہر بار بنا محنت کے مدد لینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے، بیٹا، رزق وہی اچھا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کمایا جائے۔ کسی کا دیا ہوا پیسہ وقتی سہارا ہوتا ہے، مگر دل کا سکون نہیں دیتا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے مزید شرمندگی ہوتی تھی کہ میں ان کی عزت کے لیے کھڑا بھی نہ ہو سکا۔ وقت گزرتا رہا، دن ڈھلنے لگا۔ ایک دن میں دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر جا رہا تھا۔ عموماً میں اپنی دکان پر ٹھہرے لڑکوں کو گھر بھیج کر کھانا منگوا لیتا تھا، مگر آج خاص دن تھا، میری بیٹی کی سالگرہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ پورا دن میرے ساتھ گزارے۔ میں دکان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی مکمل چھٹی کر سکتا تھا، مگر دوپہر کا کھانا بچوں کے ساتھ کھا سکتا تھا، اسی لیے میں گھر جا رہا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے میری نظر بابا جی پر پڑی۔ وہ کچرے سے کھانا اٹھا رہے تھے۔
یہ منظر دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا. میں رک سا گیا. قدم آگے بڑھنے سے انکار کرنے لگے. ایک بوڑھا انسان جس نے ساری عمر محنت کی ہو، آج سڑک پر پڑا کھانا اٹھانے پر مجبور ہو جائے تو اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ کوئی کتنا مجبور اور بے بس ہو سکتا ہے، اور مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ میں کتنا بے حس ہو گیا تھا. میں نے ان کی ذرا سی حمایت تک نہیں کی تھی. میں دوست کے ڈر سے ایک مظلوم انسان کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکا تھا. میرا دل بار بار مجھے ملامت کر رہا تھا. مجھے رہ رہ کر خود پر افسوس ہو رہا تھا. آنکھوں کے سامنے بابا جی کا وہ منظر گھوم رہا تھا جب وہ سلیم کی باتیں سن کر خاموش کھڑے تھے. آج وہی بابا جی کچرے سے کھانا چن رہے تھے اور میں بس دیکھتا رہ گیا تھا. میں بھاری دل کے ساتھ گھر پہنچا. میری بیوی اور بچے میرے منتظر تھے. گھر میں داخل ہوا تو بیٹی خوشی سے میرے گلے لگ گئی. اس کی آنکھوں میں چمک تھی. وہ اپنی سالگرہ پر بہت خوش تھی، مگر میرے دل پر بوجھ سا تھا. میں مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اندر سے ٹوٹا ہوا تھا. کھانا کھاتے ہوئے میری بیٹی نے باتوں باتوں میں یہی موضوع چھیڑ دیا. اس نے کہا کہ کسی مجبور اور بے سہارا کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. جو لوگ جان بوجھ کر غریب اور بے سہارا لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا الگ حساب لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رحمتیں دور کر دیتے ہیں. ان کی زندگیوں سے سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے. میری بیٹی کی باتیں سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے دستک دی ہو. میں وہیں رک گیا. نوالا حلق سے نیچے نہ اترا. میں سوچنے لگا کہ اللہ نے مجھے کتنی اچھی زندگی دی ہے، محبت بھری فیملی دی ہے، عزت والا کاروبار دیا ہے، سکون دیا ہے، اور میں تھا کہ اس کے بندوں سے ہی منہ موڑ کر کھڑا ہوا تھا. میں دوست کی خاطر ایک مظلوم کا ساتھ نہ دے سکا تھا. اسی سوچ میں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں وہیں رونا شروع ہو گیا. میں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا. میری بیٹی گھبرا گئی. وہ کہنے لگی، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جو سبق مجھے اتنی بڑی زندگی بھی نہ سکھا سکی، وہ میری اتنی چھوٹی سی بیٹی نے سکھا دیا ہے. میں نے کہا کہ آج کے بعد میں کسی مجبور اور بے سہارا کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. میں جہاں تک ہو سکا ان کا ساتھ دوں گا. میں کسی کے ڈر سے حق کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں رہوں گا. میری بات سن کر میری بیٹی مسکرا دی. اس کے چہرے پر خوشی آ گئی. وہ بولی، بابا یہ تو میری سالگرہ کا سب سے اچھا تحفہ ہوگا. اگر آپ واقعی لوگوں کی مدد کریں گے تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی. اس کی بات سن کر میرے دل کو عجیب سا سکون ملا، جیسے اندر کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو. میں نے جلدی سے کھانا ختم کیا، بچوں کو پیار کیا، بیوی کو بتایا کہ میں واپس دکان جا رہا ہوں، اور پھر میں گھر سے نکل پڑا. راستے میں چلتے ہوئے میرے قدم تیز تھے مگر دل میں سوچوں کا ہجوم تھا. میں بار بار بابا جی کا چہرہ یاد کر رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج بھی میں خاموش رہا تو شاید کبھی خود کو معاف نہ کر سکوں. میں بازار کی طرف بڑھ رہا تھا اور دل میں یہ ارادہ پختہ ہو چکا تھا کہ اس بار میں تماشائی نہیں بنوں گا. ابھی میں بازار میں داخل ہی ہوا تھا کہ میرے سامنے پھر سے وہی منظر آ گیا. بابا جی خاموشی سے سر جھکائے ایک دکاندار کے سامنے کھڑے تھے. وہ اپنی بے عزتی برداشت کر رہے تھے. وہ دکان سلیم کی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ والی برتنوں کی دکان تھی. یہاں پر بھی بابا جی کو جگہ نہیں مل سکی تھی. دکاندار سخت لہجے میں انہیں ہٹا رہا تھا اور بابا جی چپ چاپ سب کچھ سن رہے تھے. بابا جی کے کندھے جھکے ہوئے تھے. ان کی آنکھوں میں وہی پرانی تھکن تھی، وہی بے بسی تھی. وہ کچھ کہنے کی بجائے بس خاموشی سے اپنی توہین سہ رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر میرا دل مزید بھر آیا. میں خاموشی سے آگے بڑھا اور بابا جی کا سامان اٹھانے میں ان کی مدد کرنے لگا. میں نے کہا، بابا جی آپ میری دکان کے سامنے اپنی دکان کھول لیں، مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بابا جی نے چونک کر میری طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی دکاندار انہیں عزت سے جگہ دے رہا ہے. جب پورے بازار میں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا تھا تو ان کا یقین نہ کرنا بھی بنتا تھا. میں نے خاموشی سے اپنی دکان کے باہر ان کا سامان رکھا. میری گارمنٹس کی دکان تھی جو اللہ کے فضل و کرم سے خوب چلا کرتی تھی.
میں نے چھوٹے سے کپڑوں کے بزنس سے کام شروع کیا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ شروع میں کپڑے خود اٹھا اٹھا کر گاہکوں کو دکھاتا تھا، کبھی دھوپ میں کھڑا ہوتا تھا، کبھی بارش میں۔ میں نے محنت کی تھی اور اللہ نے مجھے عزت بھی دی تھی، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میرے لیے بابا جی کو اپنی دکان کے سامنے جگہ دینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، جو محنت کرنے کے بعد ہر حال میں ہم تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا، اگر اللہ نے دینا ہوا تو وہ راستے خود بنا دیتا ہے۔ یہی سوچ میرے دل میں تھی۔ میں نے بابا جی کا سامان سیٹ کروایا، ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی، پھر دکان کے اندر آ کر اپنے گاہکوں کو ڈیل کرنے لگا۔ بابا جی سر جھکا کر وہیں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ بار بار ایک نظر میری دکان پر ڈال لیتے تھے، جیسے ابھی بھی انہیں ڈر ہو کہ کوئی آ کر انہیں یہاں سے اٹھا دے گا۔ بابا جی ایک بوڑھے مزدور تھے، بازار میں جوتے سلائی کیا کرتے تھے۔ کسی کے جوتے میں ٹانکا لگاتے تھے، کسی کی ایڑی ٹھیک کرتے تھے، کسی کی چپل جوڑ دیتے تھے، مگر ہر دکان کے سامنے اپنا سامان رکھنے پر انہیں دھتکار ملتی تھی۔ میں یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ آج کے بعد یہ دھتکار ان کی زندگی کا حصہ نہیں رہے گی، وہ عزت اور سکون کے ساتھ اپنی روزی روٹی کما سکیں گے۔ بابا جی کی آنکھوں میں تشکر صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں پورا دن گاہکوں کے ساتھ مصروف رہا، کبھی کپڑے دکھاتا تھا، کبھی ریٹ بتاتا تھا، کبھی حساب کرتا تھا، کبھی پیکنگ کرواتا تھا اور کبھی کبھار نظر بابا جی پر بھی ڈال لیتا تھا۔ کئی لوگ آئے، کچھ نے کپڑے خریدے، کچھ نے بابا جی سے جوتے سلائی کروائے اور چلے گئے۔ بابا جی اپنا کام بہت محنت اور ایمانداری سے کرتے تھے۔ وہ ہر جوتا ایسے ٹھیک کرتے تھے جیسے اپنا ہو۔ ان کے ہاتھ کانپتے ضرور تھے مگر نیت مضبوط تھی۔ دوپہر کو جب دھوپ تیز ہوئی تو میں نے بابا جی کو پانی کی بوتل لا کر دی۔ انہوں نے شکریہ کے ساتھ پانی پیا، پھر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے۔ کبھی سوئی میں دھاگا ڈالتے تھے، کبھی چمڑے کو سیدھا کرتے تھے، کبھی ہلکا سا مسکرا دیتے تھے۔ جب کوئی ان کی تعریف کرتا تھا مجھے دل ہی دل میں خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے ایک مجبور انسان کو سہارا دیا ہے۔ بازار میں کچھ دکاندار ہمیں دیکھ کر باتیں بھی کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا یہ کیوں بٹھا لیا ہے، کوئی کہتا تھا گاہک کم ہو جائیں گے، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ عزت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ جو انسان دوسروں کے لیے انسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ شام ہونے لگی، بازار میں رش کم ہونے لگا۔ میں حساب کتاب میں لگا تھا کہ بابا جی آہستہ آہستہ میرے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں اپنا سامان تھا۔ وہ شرمندہ شرمندہ سے بولے، بیٹا میں سامان تمہاری دکان میں ہی رکھ کر جا سکتا ہوں؟ ان کے لہجے میں جھجک تھی، جیسے وہ زیادہ حق مانگنے سے ڈر رہے ہوں۔ میں نے فوراً سر ہلایا اور کہا، جی بابا جی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میری دکان کون سا گھس جائے گی آپ کا سامان رکھنے سے؟ آپ بنا پوچھے ہر روز سامان رکھ دیا کریں۔ اگر آپ صبح جلدی آتے ہیں تو میں دکان کی ڈپلیکیٹ چابی بھی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ صبح آ کر اپنا سامان اٹھا لیا کرنا۔ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بول نہ سکے، بس بار بار دعا دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، آج کے دور میں لوگ بوڑھوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، تم نے مجھے انسان سمجھا ہے، اللہ تمہیں اور ترقی دے، اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے۔ ان کی دعا سن کر میرے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ میں نے محسوس کیا کہ اصل کمائی پیسے نہیں ہوتے بلکہ دلوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ بابا جی نے اپنا سامان دکان کے کونے میں رکھا، پھر آہستہ آہستہ باہر جانے لگے۔ جاتے جاتے وہ پلٹ کر میری دکان کو دیکھتے رہے، جیسے انہیں اب بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ آج انہیں عزت ملی ہے۔ میں دکان بند کر رہا تھا، دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ مجھے لگا جیسے آج کا دن میرے کاروبار کے لیے نہیں بلکہ میرے دل کے لیے کامیاب رہا تھا۔ میں نے سلیم کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑا تھا۔ شاید اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر میں نے اس سے کچھ نہ کہا، کیونکہ بعض باتیں لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے سمجھائی جاتی ہیں۔ اگلی صبح میں حسب معمول دکان پر پہنچا اور معمول کے کام کرنا شروع کر دیے۔ ساتھ ساتھ میں بابا جی کا انتظار بھی کر رہا تھا، مگر بابا جی ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ مجھے تشویش ہونے لگی۔ اس وقت تک تو بابا جی بازار میں آ جایا کرتے تھے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، بازار میں رش بڑھ گیا، مگر بابا جی نہیں آئے۔
میں بار بار باہر دیکھتا رہا. ہر بوڑھا شخص مجھے بابا جی لگتا تھا، مگر قریب جا کر دیکھتا تو کوئی اور ہوتا. دل میں ہلکی سی گھبراہٹ ہونے لگی. میں نے سوچا شاید طبیعت خراب ہو گئی ہو یا کہیں رک گئے ہوں، مگر صندوق دکان میں رکھا تھا، وہ خالی ہاتھوں نہیں جا سکتے تھے. دوپہر ہو گئی، دھوپ تیز ہو گئی، بابا جی پھر بھی نہ آئے. اب دل بے چین ہو گیا. میں نے دکان کے لڑکے کو بٹھایا اور خود باہر نکلا. میں نے ایک ایک دکاندار سے پوچھا. کسی نے کہا آج نظر نہیں آئے، کسی نے کہا صبح سے نہیں دیکھے، کسی نے کہا شاید کہیں اور چلے گئے ہوں، کسی کو کچھ معلوم نہ تھا. میں واپس دکان پر آیا. دل عجیب بوجھل تھا. پھر اس کے بعد دن پر دن گزرتے چلے گئے، مگر بابا جی لوٹ کر نہیں آئے تھے. وہ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے. مجھے ان کے پتے کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں. اگر معلوم ہوتا تو میں وہاں جا کر تلاش کر لیتا، اور پھر مہینے ہی گزر گئے. میں بابا جی کی تلاش میں بالکل مایوس ہو چکا تھا. ایک دن میں دکان پر اپنے کام میں مصروف تھا کہ میری نظر صندوق پر جا ٹکی. یہ بابا جی کا وہی صندوق تھا جو وہ میری دکان پر چھوڑ گئے تھے. پہلی بار خیال آیا کہ بابا جی نے کبھی یہ صندوق میرے سامنے نہیں کھولا تھا، ہمیشہ بند ہی رہتا تھا. مجھے نہ جانے کیوں دل میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح اس میں ہے کیا. میں نے ہاتھ بڑھایا. تالا لگا ہوا تھا، مگر پرانا تھا. ہلکا سا دبایا تو کھل گیا. جیسے ہی صندوق کھلا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس میں پرانے اوزار نہیں تھے، اس میں صاف ستھری فائلیں تھیں، لفافے تھے، بینک کے کاغذات تھے، زمینوں کے کاغذ تھے، چیک بک تھی، شناختی دستاویزات تھیں. میں نے ایک فائل نکالی، اس پر نام لکھا تھا وسیلے داد. میرے ہاتھ کانپنے لگے. میں نے ایک ایک کاغذ دیکھا. پلازوں کی ملکیت، دکانوں کی رجسٹری، اکاؤنٹس کی تفصیل، سب کچھ اصلی لگ رہا تھا. میرا دماغ سن ہو گیا. میں کرسی پر بیٹھ گیا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بابا جی جو جوتے سیتے تھے، وہ بابا جی جو کچرے سے کھانا اٹھاتے تھے، وہ کوئی عام مزدور نہیں تھے. وہ ایک بہت بڑا مالدار انسان تھے. صندوق کے نیچے ایک لفافہ رکھا تھا، اس پر میرا نام لکھا تھا. میں نے لفافہ کھولا. اندر چند صفحے تھے. میں نے پڑھنا شروع کیا. بیٹا، میں نے ساری زندگی لوگوں کو دولت سے پرکھتے دیکھا ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کو خودداری سے پرکھوں گا. اسی لیے میں نے امیری چھوڑ کر مزدوری کا لباس پہنا. میں بازاروں میں گھوما. میں نے دیکھا کون انسان کو انسان سمجھتا ہے اور کون صرف فائدہ دیکھتا ہے. تم نے مجھے پہچانے بغیر عزت دی. تم نے میرے رزق سے زیادہ میری غیرت کو بچایا. میں کب سے ایسے انسان کی تلاش میں تھا جس کے ہاتھ میں اپنی امانت دے سکوں. اس صندوق میں میری جائیداد کے کاغذات ہیں. میں نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا ہے. یہ دولت تمہاری نہیں بلکہ ان لوگوں کی ہے جو میرے جیسے سہارے کے محتاج ہیں. میری تلاش مت کرنا، میں جا چکا ہوں. اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو انسانیت کو زندہ رکھنا. تمہارا بابا. میرے ہاتھ سے کاغذ گر گیا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. دل کانپ رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں. شرمندگی، حیرت، خوف، شکر، سب کچھ ایک ساتھ تھا. میں فوراً دکان سے نکلا. میں نے بابا جی کو ڈھونڈنا شروع کیا. میں نے گلیاں چھان ماری، بازار گھوما، اسٹینڈ پر گیا، مسجدوں میں پوچھا، مگر بابا جی کہیں نہیں ملے، جیسے وہ زمین میں غائب ہو گئے ہوں. میں کئی مہینوں سے ان کی تلاش کر رہا تھا اور وہ نہیں ملے تھے. میں جانتا تھا کہ اب وہ نہیں ملیں گے، مگر اس کے باوجود نہ جانے انہیں ڈھونڈنے کا کون سا مجھ پر جنون سوار تھا کہ میں پورا دن شہر میں بھٹکتا رہا تھا. شام کو میں واپس آیا. میں نے بازار والوں کو اکٹھا کیا اور سارا واقعہ سنایا. سب خاموش ہو گئے. جنہوں نے بابا جی کو گالیاں دی تھیں ان کی آنکھیں جھک گئیں. کسی نے کہا ہم نے انسان نہیں پہچانا، کسی نے کہا ہم نے کپڑوں کو دیکھا تھا، کسی نے کہا پچھتانے سے کیا فائدہ. میں نے آہستہ سے کہا، فائدہ واقعی اب کچھ نہیں. عزت وقت پر دی جائے تو قیمت رکھتی ہے، بعد میں دی جائے تو صرف افسوس بنتی ہے. بابا جی مجھے کبھی دوبارہ نہیں ملے. میں نے بہت ڈھونڈا مگر وہ واپس نہ آئے. مگر انہوں نے مجھے ایک ذمہ داری دے دی تھی. میں نے ان کی جائیداد کو محفوظ کیا. میں نے ایک حصہ کاروبار میں لگایا. میں نے غریبوں کے لیے چھوٹے کاروبار شروع کروائے. میں نے بوڑھوں کو کام دیا. میں نے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا. میں نے لوگوں کو مانگنے والا نہیں بلکہ کمانے والا بنایا. آج بھی میری دکان چل رہی ہے.
مگر اب وہ صرف کپڑے کی دکان نہیں رہی، وہ امید کی جگہ بن گئی ہے۔ اور آج بھی جب میں صبح شٹر اٹھاتا ہوں تو میری نظر سب سے پہلے اس جگہ پر جاتی ہے جہاں بابا جی بیٹھا کرتے تھے۔ دل کہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں مسکرا رہے ہوں گے۔ بابا جی واپس نہیں آئے، مگر وہ مجھے انسان بنا کر چلے گئے، اور یہی اصل دولت ہوتی ہے۔